تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے ڈانٹ اڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ کلام خدا کی پڑھے اور سنے جانے کی وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ زندہ خدا کی شکر گزاری جو اپنے لوگوں سے بولتا، اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، خداوند کی تعریف، خداوند کی ستائش کرتے ہیں۔ آج ہم روزہ اور توبہ کے حوالے سے بائبل مقدس کی رہنمائی میں چند بابرکت باتوں کو سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں ہم یونا کی کتاب میں جہاں 3 باب اس کی ہم نے پہلی جو 3 آیت سے لے کر 10 آیت تک 7 آیات کی تلاوت کی ہے، تو آج ہم کلام خدا میں سے روزہ اور توبہ کا جو تعلق ہے ہم اس بھید کو سیکھیں گے۔ جب بھی کوئی شخص روزہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، خداوند کی طرف رجوع ہوتا ہے اور دعائیا حالت کے اندر روزہ خاکساری کی حالت میں خداوند کا طالب ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ توبہ کے بغیر روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خدا کی خوشی توبہ میں ہے، روزے کے اندر نہیں ہے۔ خداوند کے مقدس کلام کے مطابق یہاں یونا نے جو منادی کی یا خدا نے یونا کو منادی کرنے کے لیے کہا تو اس کا سبجیکٹ روزہ نہیں تھا، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے یونا نے کسی صورت بھی جا کر نینوا کے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو۔ کہا گیا کہ 40 دن کے بعد کیا ہوگا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ کیوں؟ خدا نے یونا کو، جب یہ کتاب شروع ہوتی ہے پہلا باب، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2 آیت ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ نینوا کے لوگوں کی شرارت خداوند کے حضور پہنچی ہے، ان کے گناہ، ان کی بدی کا شور، اور جہاں بھی بدی کا شور ہے، جہاں بھی برے کام ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، بدی بڑھ رہی ہے، وہ سدوم اور عمورہ ہو، نینوا ہو، یا آج کی کوئی زندگی، کوئی گھرانہ ہو، کوئی کلیسیا ہو، تو کہیں بھی بدی ہو رہی ہے تو بدی خداوند کو بیزار کرتی ہے، بدی عدالت کو لاتی ہے، لیکن خداوند انسان کو وقت اور موقع دیتا ہے، کسی روح کی ہلاکت نہیں چاہتا، یہی چاہتا ہے ہر شخص توبہ کر لے، اپنی بری راہ سے پھرے، خداوند کا طالب ہو جائے۔ یونا کی کتاب میں مقدس یونا کو ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند نے اس کو جو منادی دی وہ روزہ کی منادی نہیں ہے، وہ توبہ کی منادی ہے، وہ شرارت کے خیموں سے نکلنے کی منادی ہے، وہ برے کاموں سے، گھنونے کاموں سے، ظلم سے، بری روش سے، گندے گھنونے کاموں سے نکلنے کی منادی ہے، اور خداوند نے یہی یونا کو منادی دی کہ وہ توبہ کی منادی کرے۔ کسی طور پر بھی خداوند سے روزہ کی منادی نہیں۔ ہاں،
لیکن یہ جو منادی ہے جو ہم تیسرا باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر، یونا نے یہ روزہ کی منادی نہیں کی، نینوا کے باشندوں نے یہ منادی کی ہے خدا پر ایمان لا کر، روزہ کی منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اڑا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یونا کے باشندوں، یہ جو نینوا کے باشندے ہیں، انہوں نے منادی کی ہے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کے لیے ریڈی کیا ہے کہ وہ خداوند کو منائیں، وہ خداوند کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، وہ اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں، وہ خاک اور ٹاٹ اور راکھ والے حالت کے اندر آ جائیں، اور تاکہ شاید خدا کو ان پر رحم آ جائے۔ تو جب یہ خبر جو ہے نینوا کے بادشاہ کو پہنچی تو وہ بھی اپنے تخت سے اٹھا، شاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تو یہ منادی جو ہے نینوا کے بادشاہ نے کی، نینوا کے باشندوں نے یہ منادی کی، روزہ کی منادی، ٹاٹ اوڑھنے راکھ پر بیٹھنے کی منادی کی۔ وہ اپنے تخت سے اٹھا اور شاہی لباس اس نے اتار ڈالا، اور اس بات کی منادی ہوئی کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکے نہ کھائے پیے۔ تو یہ روزے میں، یہ خاکساری میں، یہ خاک اور راکھ میں توبہ کرنے کا جو پلان ہے، یہ نینوا کے لوگوں کا پلان ہے۔ یونا نے شرارت کے خلاف، گناہ کے خلاف، ظلم کے خلاف، بدی کے خلاف، برائی کے خلاف اس نے منادی کی ہے۔ لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہزاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ یہ بھی منادی انہوں نے کی ہے کہ یونا نے جو منادی کی ہے، خدا کے خادم نے، خدا کے نبی نے، خدا کے بندہ نے جو نبوت کی ہے، جو اس نے نبی کے منہ کے اندر خدا کی باتیں ہیں، جو اس نے منادی کی، جو اس نے کلام پیش کیا، جو اس نے پیغام دیا ہے، اس کے مطابق ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، نہ صرف روزہ رکھے بلکہ اپنی بری روش اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آ جائے۔ تو ہماری دنیا کے اندر آج جتنے لوگ نہ ظلم سے باز آتے ہیں، نہ بری روشوں سے باز آتے ہیں، نہ بدی سے، نہ گناہ سے باز آتے ہیں، لیکن روزے سے تعلق جوڑنے کی کوشش میں ہے۔ روزے سے اگر ان کا تعلق جڑ جائے گا، لیکن ان کا روزہ، ان کا تعلق ان کے خدا کے ساتھ قائم نہیں کر سکے گا۔ تو یہی پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزے کی پریکٹس کے اندر سے تو گزرتے ہیں، لیکن وہ بری روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں خداوند کی خوشی روزے کے اندر نہیں ہے، خداوند کی خوشی جو ہے وہ توبہ کے اندر ہے۔ اور یہی بات جو نینوا کے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ گئی۔ تو آیت نمبر جو 10 ہے، تیسرا باب اس کی آیت نمبر 10، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، خدا نے کب انہیں معاف کیا، خدا نے کب قہر اور غضب اور غصے کو ٹال دیا، خدا ان کو برباد کرنے کا پلان واپس لے لیتا ہے، خدا ان پر رحم، کرم اور فضل کا میਂہ برساتا ہے، رحم کی بارش ان پر برساتا ہے، خدا ان پر رحم کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کب؟ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، جب انہوں نے گناہ کو چھوڑ دیا، جب بدی کو چھوڑ دیا۔ آج بھی جتنے لوگ جھوٹ کو چھوڑ دیں گے، قتل و غارت کو چھوڑ دیں گے، چوری چکاری کو چھوڑ دیں گے، عیب و الزاموں سے نکل آئیں گے، تو خداوند ان سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر وہ روزہ رکھیں گے، ان کا روزہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ ان کو خدا نے نینوا شہر کو برباد کرنا تھا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، ڈیڈ لائن دے دی ہے، ایک لمٹ ہے، وقت جاتا رہتا ہے، خدا انسان کو وقت اور موقع دیتا ہے۔ خدا کی خوشی توبہ کے اندر ہے، خدا میں یسوع مسیح کی منادی بھی یہی منادی ہے، بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔
اگر اس کی بادشاہی میں جانا ہے، اگر اس کی کنگڈم میں جانا ہے، نئے یروشلم میں جانا ہے، یسوع کی آمد پر اگر کوئی ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کرنا چاہتا ہے، اسے پہلے توبہ کی ضرورت ہے، پہلے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے توبہ ہوگی تو پھر کسی شخص کا ریلیشن خداوند کے ساتھ بنے گا، اور تب اس کی دعائیں اور روزہ جو ہے وہ بابرکت ہو جائے گا۔ سو خداوند ہر شخص سے یہی چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اس سے میں آپ کو خداوند کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ میں بائبل مقدس میں سے آپ کو تعلیم دے رہا ہوں اس بات کی، اگر آپ نے روزہ رکھنا اس سے پہلے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا آپ کا روزہ مؤثر ہو جائے، آپ کی آواز عالم بالا تک پہنچے، تو آپ کو پہلے توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ کے بغیر روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے اگر آپ نے توبہ نہیں کرنی، روزہ رکھا ہے، آپ نشے کو ایک دن کے لیے چھوڑ دیں اور شام کو روزہ کھلے پھر نشے میں لگ جائیں۔ جو گندی اور ناپاک عادتیں ہیں آپ روزہ رکھیں، اس کے بعد پھر انہی عادتوں کے اندر لگ جائیں، آپ کا روزہ نہیں ہے۔ یہ ببلیکل فاسٹنگ نہیں ہے، یہ ببلیکل بلیورز جو ہے یہ ان کا رویہ نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ ہمیں ایک اسپرچل اپروچ بنانی پڑے گی، پہلے بدی سے نکلنا پڑے گا، ہماری ریلیشن خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوگی، اور تب فاسٹنگ ہمارے لیے بابرکت ہو جائے گی۔ اس کے بغیر آپ کے میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارے تعلقات خداوند کے ساتھ ڈسٹرب ہوں گے، ہم اس کی فیلوشپ کے اندر نہیں ہیں جب تک کوئی شخص توبہ نہ کر لے۔ اگر وہ گناہ کی حالت میں ابھی اسے توبہ کی حاجت ہے، اس کو روزے کی حاجت نہیں ہے۔ یونا نے جو منادی کی وہ توبہ کی منادی کی ہے، اور خدا نے سے پیغام بھی یہی دیا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے تو ان کے خلاف جا کے شرارت کے خلاف منادی کر۔ نینوا کے لوگوں نے خود کہا کہ اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئیں، 3 باب اس کی نام، شاید خدا رحم کرے، اپنا ارادہ بدلے، اپنے قہر شدید سے باز اور ہم ہلاک نہ ہو۔ آیت نمبر 10، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنے بری روش سے اور ہاتھ کے ظلم سے باز آئے ہیں، تو خداوند بھی اپنے عذاب کو نازل کرنے سے باز رہا جب انہوں نے اپنی روش کو چھوڑ دیا۔ اگر آج کوئی روش نہ چھوڑے، روزہ رکھے، تو خدا کی خوشی یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، خدا کی خوشی یہ ہے وہ توبہ کرے۔ بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل کر ایک اور حوالہ کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم مل کر بائبل مقدس میں سے چند بابرکت باتوں کو سیکھ رہے ہیں روزہ اور توبہ کی مضمون پر۔ روزہ جب ہوگا تو اس کے ساتھ توبہ لازمی بات ہے، بنیادی بات ہے۔ توبہ کے بغیر ایسا نہ کیجیے، توبہ ضرور کیجیے۔ آپ کے روزے کا مقصد توبہ ہونا چاہیے۔ آپ کے روزے میں توبہ نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے۔ سو کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے نیا عہد نامہ مقدس متی کی معرفت، خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 11واں باب میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 20۔ اور وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزات ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ غور کیجیے، خداوند یسوع ان شہروں کو ملامت کرنے لگا، ان شہروں میں رہنے والے شہریوں کو ملامت کرنے لگا، اس شہر میں رہنے والی کلیسیا کو ملامت کرنے لگا، اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کی کانٹ چھانٹ کرنے لگا، ان کو ملامت کرنے لگا۔ ان شہروں کے اندر، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر اکثر معجزات ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی، تو اس لیے یسوع نے ملامت کی۔ معجزات بھی اس بات کی علامت نہیں کہ خدا آپ سے بڑا راضی ہے۔ وہ خداوند اپنے نام کی خاطر معجزات کرتا ہے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے رحم کرتا ہے جب وہ شفایت کرتی ہے۔ خدا بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں خداوند کا جلال ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے لوگوں شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ اس شخص نے گناہ کیا تھا یا اس کے ماں باپ نے کیا کہ یہ جنم کہ اس طرح سے یہ پرابلم کے اندر ہے؟
पैदाइशी प्रॉब्लम के अंदर है। खुदा यीशु ने कहा ना इसने कोई गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया है। प्रॉब्लम ये है, ये इसलिए है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। तो बहुत सारी परेशानियां और बीमारियां रुकावटें इसलिए कि खुदा का जलाल जाहिर हो। इन शहरों के अंदर खुदा का जलाल जाहिर हुआ, खुदा यीशु मसीह के वसीला से वहां मौजज़ात हुए। लेकिन यीशु ने उन्हीं शहरों और उन्हीं लोगों को जिनकी जिंदगियों में मौजज़ात हुए ने मलामत की कि तुमने अब भी तौबा नहीं की। ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब की तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूं अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम तो आसमानी बन गए हैं, अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो सोच रहे थे हम आसमान की तरफ जाएंगे। खुदा हमसे बहुत राजी है, खुदा अब तेरी दफा अपना जलाल जाहिर कर रहा होगा। लेकिन हम समझते ये हमारा कमाल है। बहुत सारे लोग इस धोखे के अंदर आ जाते हैं, शायद मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, शायद मैं बड़ा अच्छा हूँ, शायद मैं जिधर खड़ा होता हूँ तभी बड़े बड़े काम होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इस खुश फहमी गलत फहमी के अंदर है कि खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे अरवा में उतरेगा, ऊपर को बुलंद नहीं होगा, तू नीचे को जाएगा, आलमे अरवा में उतरेगा। क्योंकि जो मौजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। अगर सदूम में भी वो मौजज़े हो जाते तो उन्होंने कायम रहना था। जो मौजज़े हुए तेरे क़याम की, इसमें कायम रहने की कोई ज़मानत नहीं है। ये तो मेरी कुदरत है, ये तो मेरा जलाल है। मैं मौजज़े इसलिए करता रहा था कि तुम बदल जाओ, तुम तौबा करो। मगर मैं तुमसे कहता हूँ अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। सो खुदावन तौबा के अलावा और कुछ नहीं चाहता। पहले तौबा कीजिए, फिर कुर्बानी, पहले हुक्म मानिए, बस तौबा करो, ये उसका हुक्म है। बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई, ये हुक्म है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से पहले सैमुएल 15 बाब में 22वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से क्या है? बेहतर है। पहले आप कुर्बानी लेकर आ जाए, जी मैं रोजा रखा, कुर्बानी बदन की कुर्बानी। हुक्म माने ना उसका, बात माने ना, तो रोजा का रोजा इस तरह से कोई रखने की चीज नहीं है। तो इस तरह किसी ने अपनी मर्जी करनी है तो वो जरूर करता रहे, लेकिन उसके लिए कोई सूदमंद नहीं होगा इसका रूहानी पहलू। एक और हवाला हम देखेंगे नए अहदनामा में से, यही मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसका 12वां बाब मैं आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहता हूँ। 12वां बाब मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, 12वां बाब, आयत नंबर है 41। और नैनवा के लोग अदालत के दिन ज़माना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। दक्कन की मलका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यूना की मनादी पर तौबा की मनादी। देखा आपने, यीशु इन बातों की हमें कंफर्मेशन मिल रही है, कंफर्म किया यीशु। क्या कंफर्म किया है? यूना की मनादी पर नैनवा के लोगों ने क्या कर ली थी? तौबा कर। तो हमने शुरू किया था कि खुदावन ने यूना को जो मनादी दी वो रोजा की मनादी नहीं थी बल्कि तौबा की मनादी थी। और यहाँ हम मत्ती की मार्फत खुदावन यीशु मसीह की इंजील 12वां बाब पढ़ते हुए और उसकी 41वीं आयत से हमने पढ़ा है कि नैनवा के लोग अदालत के इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर। तो यूना की जो मनादी थी वो तौबा की मनादी यीशु ने कंफर्म कर दिया। सो यूना के पास जो नैनवा शहर के लिए मनादी थी वो तौबा की मनादी थी। पहले तौबा कीजिए, फिर रोजा की तरफ आइए। रोजा रखना बहुत अच्छी बात है।
ہمیں فاسٹنگ کرنی چاہیے. روزہ خدا کی حضوری کے اندر ہمیں لے کر جاتا ہے. ہمیں خاکسار بننا چاہیے, ہمیں بھوک اور پیاس رکھنی چاہیے تاکہ ہم خداوند کی حضوری کی طرف جا سکیں. لیکن اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرنا چاہتا تو روزہ کس لیے رکھتا ہے؟ وہ خداوند کی حضوری میں جانا ہی نہیں چاہتا, تو روزہ کوئی بھوکا رہنے کا نام تو نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ ایسی جو ان کو غلط الالہام ہے, ان کو غلط الالہام ہو گیا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا تو میرا فلاں کام ہو جائے گا, میرا فلاں کام. یہ کوئی ایسی چابی نہیں ہے کہ آپ خدا کو اتنا مجبور کر لیں گے, آپ بھوکے رہیں گے تو وہ سب کچھ کر دے گا. توبہ اگر ناپاکی زندگی میں ہے, جھوٹ زندگی میں, چوری زندگی میں ہے, الزام زندگی میں ہے, بدی زندگی میں ہے, داغ ہے, دبے ہیں, جھریاں ہیں, طرح طرح کی برائیاں ہیں, تو پھر ناکامی ہے, پھر خدا راضی نہیں آپ کی بھوک سے. تو اس لیے پہلے آپ کو توبہ کرنی ہے. سو نینوا کے لوگوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی. یسوع نے کہا آج کے زمانہ کے جو لوگ ہیں, یسوع مسیح کے زمانے اور اب بھی, کیونکہ ہم جو خدا کے خادم ہیں, سو جہاں جہاں بھی خدا کے خدام منادی کر رہے ہیں وہ یسوع کی منادی ہو رہی ہے. تو آج جتنے لوگ آج بھی یسوع کی منادی پر توبہ نہیں کر رہے, ان کا حال سدوم اور عمورہ سے برا حال ہوگا. ان کا حال نینوا کے لوگ جو ہیں ان سے بدتر ہوگا. نینوا کے لوگوں کا حال بہتر ہوگا کیونکہ انہوں نے یونا کی توبہ کی منادی پر توبہ کر لی. یہاں یسوع نے کہا وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے, اور اس نے منادی کیا کی ہے, پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو یہ لوگ بدی سے باز آ گئے اور اپنی بری روشوں سے باز آ گئے, اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آ گئے. جس نے توبہ نہیں کی وہ روزہ نہ رکھے, حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. سو اس لیے پہلے توبہ کیجئے, اگر روزہ رکھنا بھی اس میں روزہ رکھ کے توبہ کیجئے, بہت اچھا ہوگا. آپ خدا کو پسند آ جائیں گے, خدا اپنے غضب کو, عذاب کو نازل کرنے سے باز رہے گا. اس لیے توبہ بہت ضروری ہے. توبہ کیجئے اگر آپ اس کی بادشاہی کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں, اگر خداوند کا عرفان, اس کا جلال, اس کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ کے توبہ کیجئے. لیکن خدا کسی کے روزے سے راضی نہیں ہے. خداوند اس چیز سے راضی ہے کوئی شخص توبہ کرے, کیونکہ جب ایک شخص زمین پر توبہ کرتا ہے, آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی کرتے ہیں. خدا کے حضور, خدا کے گھر میں, مقدسوں کے ہاں کلیسیا میں خوشی ہوتی ہے, آسمان پر بھی خوشی ہوتی ہے, اور ہمارا خدا خوشی مناتا ہے. اس لیے روزہ رکھیں, توبہ کیجئے, اقرار کیجئے, پچھتائیں, خدا کے طالب ہو جائے. خداوند آپ کو بلیس کرے گا. خدا آپ کو, مجھے, ہم سب کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.